کرتا ہوں بڑی غلطی کی، اس کو ہم نے اجازت دے دی باہر جانے کے لیے. تو یہ جب پختونخوا میں جاتا تھا تو کہتا تھا عمران خان کدھر ہے نیا پختونخوا. تو جب 2018 کا الیکشن ہوا تو پختونخوا جو کبھی دوسری باری کسی کو نہیں دیتا، 2/3 اکثریت سے تحریک انصاف کو انہوں نے ووٹ دی. ان ڈاکوؤں کے گلدستے میں اس کو مولانا نہیں کہوں گا. ڈیزل کیوں سب کو اکٹھا کر کے ہر 3 مہینے کے بعد کہتے ہیں گورنمنٹ کو گرا دو. 30 سالوں کے بعد پاکستان کی اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور اعظم قاضی. ناظرین، ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے نواز شریف صاحب کو جانے دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. دوسری طرف اپوزیشن کا یہ کہنا ہے، یہ دعویٰ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم لے کر آئیں گے. ملاقاتیں ہو رہی ہیں. مسلم لیگ نون کی پاکستان پیپلز پارٹی سے ملاقات ہوئی ہے، جب ہم نے دیکھا آصف علی زرداری صاحب اسپیشلی شہباز شریف صاحب کی طرف آئے، اور اس کے بعد اب ایک سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی ہے کہ لگ رہا ہے کہ نمبر گیم جو ہے وہ اپیرنٹلی اپوزیشن کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ مٹھی کھول نہیں رہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ویو پوائنٹ ہے شاید وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ویو پوائنٹ سے نہیں ملتا. اس کے ساتھ ساتھ جو پرائس ہائکس ہوئی ہیں اس کے اوپر آج سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے اس کو. اس تمام تو صورتحال پہ بات کریں گے اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں. آئی ایم ویری گریٹفل، مجھے جوائن کیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، فارمر پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور پی ٹی ایم کے جنرل سیکرٹری ہیں. بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. سر سب سے پہلے آج خان صاحب بہت ان کو لگا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، نواز شریف صاحب کو جانے دیا، ان کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا. لیکن اب جو رپورٹس آ رہی ہیں یا جس طرح کی ان کی سبمیشنز آ رہی ہیں اس کو لے کر بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ان کو ہر حالت میں واپس لانا ہے. سر انیشیل کامنٹس کیا کریں گے آپ پرائم منسٹر کے ویوز کے اوپر؟ مجھے کچھ تکلیف میں لگتا ہے خان صاحب. ٹھیک نہیں، لیکن آج ان کا خیال ہے کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. کیوں سر آپ کو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو یہ فیلنگ، وہ بارہا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہمارے سے یہ غلطی ہو گئی ہے؟ کس طرح کی غلطی لگتی ہے ان کو یہ؟ جی یہ غلطی کا موسم ہے. جو ان کو لے کر آئے تھے وہ بھی کہتے ہیں غلطی ہو گئی. سب طرف ہی غلطیاں ہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں، ذرا مجھے بتائیے گا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ایک ہے خواہش اور ایک ہے کوشش، کس حد تک آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو پائے گا؟ کتنے % پر امید ہیں آپ لوگ اس کو لے کر؟ جی دیکھیں ہم تو 100% پر امید ہیں. اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس عوام تک ہو تو یہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا، لیکن حکومت بیساکھیوں پہ قائم ہے. جب بیساکھیاں نہیں رہیں گی، اور مجھے امید ہے کہ نہ ہو، تو انشاءاللہ ووٹ آف کانفیڈنس ایک دن کی بات ہے. بھائی صاحب آپ بیساکھیوں کا آپ لوگ پہلے بھی ذکر کرتے رہے ہیں، کہنا یہ ہے مسلم لیگ نون کا، آپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ میرے خیال میں 22 کے قریب جو رکن قومی اسمبلی ہیں وہ ہیں. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ 6 کے قریب وزراء ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. سر ہم 3 ایگزامپلز لیتے ہیں. چیئرمین سینٹ کا ہم نے دیکھا، لیڈر آف اپوزیشن کی جب وہ تھی وہ ہم نے دیکھی، پھر اسٹیٹ بینک کا بل. سر اس سارے کے اندر ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جیت نہیں سکی. تو سر اب کس طرح آپ لوگ آپٹیمسٹک ہیں؟ دیکھیں ان ووٹس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک نو کانفیڈنس کے موشن سے. تو نو کانفیڈنس کا موشن تو جب تیاری مکمل کر کے اپوزیشن آتی ہے اسمبلی کے اندر، 172 ممبر پورے کر کے ہی آتی ہے، اس کے بغیر نہیں آتی. اس لیے اس کا سارا دار و مدار جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیاسی نظام میں غیر آئینی مداخلت ہے وہ ختم ہو تو کل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا. سر کس طرح آپ کو لگ رہا ہے کہ جو پہلے مداخلت ہو رہی تھی وہ اب نہیں ہوگی؟ کیونکہ اگر آج بھی مداخلت ہونی ہے یا جس طرح اپوزیشن کہتی ہے ٹیلی فونز آ جائیں گے، تو وہ تو کس طرح آپ کو لگ رہا ہے کہ آج ٹیلی فونز نہیں آئیں گے جو پہلے آ رہے ہوتے تھے؟ کیونکہ آج عوام کا دباؤ ہے. آج وزیر اعظم کو بھی تکلیف ہے،
اپوزیشن جو ہے اس پر بھی دباؤ ہے اور بیساکھیوں پر بھی دباؤ ہے. تو عوام کے دباؤ کے سامنے ٹھہرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. آج ملک کے حالات کو دیکھ لیں, آج ایک ہی حل ہے اس ملک کا کہ آپ نئے الیکشن میں جائیں. اس لیے یہ بیساکھیاں ہٹانی پڑیں گی, ورنہ معاملہ آگے چلے گا نہیں. ابھی پروگرام سے پہلے میں آپ کی لائیو پریس کانفرنس سن رہا تھا جس کے اندر آپ پیٹرول کے اوپر, آپ وزیر پیٹرولیم بھی رہے ہیں. سر کیا آپشنز تھیں حکومت کے پاس؟ لیٹس کیپ اٹ لائک سمپل. اگر آپ وزیر اعظم ہوتے اور آپ کے پاس پتہ ہوتا آئی ایم ایف نے یہ سب کچھ کہا ہے, انٹرنیشنل پرائسز یوں بڑھ رہی ہیں, کیا آپشن تھی مسلم لیگ نون کے پاس پرائس نہ بڑھانے کی؟ جی آپشن تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے اپنی ناکامی کا اعتراف کریں کہ ہمارا ڈالر 170 پہ نہ ہوتا. سارا معاملہ وہیں سے پیدا ہوتا ہے. جب معیشت ناکام ہو جائے, حکومت ناکام ہو جائے, تو پھر یہ قیمتیں بڑھتی ہیں. ہمارا پیٹرول پہلے دن سے امپورٹ ہوتا ہے, ہمارا ڈیزل بھی انٹرنیشنل پرائسنگ پر ہے. تو جب آپ اپنی کرنسی کو کمزور کر دیں گے تو پھر یہی اشر ہوگا جو آپ کا ہے. تو یہ بنیادی جو معیشت کی ناکامی ہے, یہ اس کی بنیاد وہاں پر ہے. اور آپ نے جو ٹیکسز لگانے شروع کر دیے 4 روپے ہر مہینہ, اس کا بھی اثر ہے. تو آئی ایم ایف سے آپ نیگوشیٹ نہیں کر پائے اور 1 ارب ڈالر لینے کے لیے آپ نے اس ملک پر کئی ارب ڈالر کا بوجھ ڈال دیا. تو یہ ایک مکمل ناکامی ہے معیشت کی, جس کا ایک عکس آپ کو پیٹرولیم پرائسنگ میں نظر آتا ہے. ورنہ اس سے پہلے 120-25 ڈالر تک بھی برنٹ گیا ہے, اور اس وقت بھی جو پیٹرول کی قیمت تھی اس 100 روپے کے لگ بھگ تھی. بالکل ایسے تھا, بالکل ٹھیک. اچھا سر, ایک دو اور ایشوز ہیں ہمارے بڑے میجر جو اس وقت اپوزیشن کہہ رہی ہے. آپ لوگوں کا خیال ہے کہ ذاتی تسکین کے لیے ایف آئی اے اور نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے, جبکہ حکومت کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ جی آپ لوگوں کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں اور ان کو آپ لوگ کیونکہ ان میں ایویڈنس پرووائڈ نہیں کر سکتے اس لیے آپ لوگ ملائن کرتے ہیں آرگنائزیشنز کو. ڈو یو ایگری آن دیٹ جی؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ایویڈنس کے بغیر کیس کیسے بنتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں ٹی وی کیمرے لگائیں. آپ نے 6 پی ایم ایل این کے لیڈرز کے خلاف کیس بنائے ہوئے ہیں, ایک بھی کرپشن کا کیس نہیں ہے. ہم نے 5 سال حکومت کی ہے. ہم نے جتنی ڈیولپمنٹ ملک کو دی ہے, جتنے اخراجات ہمارے زمانے میں ہوئے ہیں, جو کانٹریکٹس ہوئے ہیں, اس کی کوئی نظیر نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں. تو آج حکومت آپ کے پاس 3.5 سال سے ہے. اپنے وزراء کو کہیں اپنے محکموں میں جا کر تفتیش کریں, جو کرپشن ہوئی ہے وزیر اس کا کمپلیننٹ بنے اور نیب کو بھیجے. یہ الٹے سیدھے کیس بنانا, جھوٹے کیس بنانا بڑا آسان کام ہے, اور اس کا کل جواب دینا پڑے گا. جو یہ کیس بناتے ہیں, چیئرمین نیب نے کیس بنائے ہیں, تو چیئرمین نیب اس سے استثنا نہیں ہے. اس کو کل آگے بتانا پڑے گا کہ کس کے کہنے پہ جھوٹے کیس بنائے ہیں. یہ جواب دہی ہوگی. ہم تو حاضر ہیں, ہر قسم کے کیس کے لیے حاضر ہیں. میرا تو اوپن چیلنج ہے, آپ بنائیں کیس, ٹی وی کیمرے لگائیں, وہاں کو دکھائیں کون سی کرپشن ہوئی ہے. میں بھی آپ سے پوچھوں گا کہ چینی میں کرپشن کس نے کی ہے, ایل این جی میں کرپشن کس نے کی ہے, فرنس آئل میں کرپشن کس نے کی ہے, پورٹس پر کی کرپشن آج کون کر رہا ہے, گندم میں کرپشن کس نے کی ہے, ادویات میں کرپشن کس نے کی ہے, کون سا محکمہ ہے جہاں کرپشن نہیں ہے آج. ہمارے زمانے کے تو سارا ریکارڈ 5 سال کا آپ کے پاس ہے. سو بسم اللہ آئیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر, ہر حکومت کے اندر یہ جو ایک کانسیپٹ ہے مور لوئل دین دا کنگ, ایسے افسران ہوتے ہیں. آج کل ہم ایف آئی اے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایسی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی شاید لائلٹیز شو کرنے کے لیے ان لائنز کو کراس کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے. سر یہ جو طریقہ کار ہے, بھائی صاحب what do you want to respond on that جی؟ جی یہ طریقہ کار وہی ہے جو ختم کر دیا گیا تھا. ہمارے 5 سال آپ کے سامنے ہیں, کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. یہ اس ملک میں یہ رہی ہے کہ اپنے مرضی کے افسر لائے جائیں, ان سے غلط کروائے جائیں. یہ عام طور پہ کرپٹ افسر ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور اپنے مالکان کو خوش کرنے کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں. تو یہاں تو بڑے بڑے دعوے تھے کہ ہم یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. اب سب دعوے کھل گئے, کرپشن کے دعوے بھی ختم ہو گئے. جتنی کرپٹ یہ حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی. جتنے الزامات آج خان صاحب پہ خود ہیں, پاکستان کے کسی بھی ملازم کے خلاف نہیں ہوئے. جس طرح آپ کا رویہ ہے, آپ دیکھ لیں محسن بیگ کا کیس. یہ کسی آزاد ملک میں, کسی جمہوری ملک میں یہ کام ہو سکتا ہے؟ اگر محسن بیگ نے جو بھی کیا ہے, غلط کیا ہے, اس کو آپ اس کی تفتیش کریں, اس کو پروسیکیوٹ کریں.
آپ گنڈے بھیج کر اس کو تھانے میں اس کو آپ پٹوا نہیں سکتے. یہ کسی نے حق آپ کو نہیں دیا ہے, اور اس کے یہ اہلکار بھی ذمہ دار ہوں گے اور اس کا وزیر اعظم کو بھی جواب دینا پڑے گا. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ آج چھوٹی لگتی ہیں, یہ کل کافی بڑھ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. محسن بیگ صاحب کی آپ نے بات کی, مجھے ذرا بتائیے گا جس طرح ایف آئی اے نے یا جس طرح یہ کیس کو ہینڈل کیا ہے ایف آئی اے نے, کیا کہیں گے آپ ایز اے سابق وزیر اعظم جی؟ کیونکہ میں ایسی چیز نہیں دیکھی. مجھے بہت افسوس ہوا اس سارے معاملے کا. ایک وفاقی وزیر کی بھی حد تک ہوئی, اس سے ایف آئی آر درج کرائی گئی, اور جس قسم کی بےہودہ ایف آئی آر وہ ہے, اسی سے زیادہ جو بےہودہ اس کی جو تفتیشی رپورٹ جو بنائی گئی ہے وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے. ہم کسی کے بارے میں یہ باتیں قبول نہیں کر سکتے. پارلیمان کے ممبر ہو, وفاقی وزیر ہو, اس ملک کی نمائندگی کرتا ہے. ان کی جگہ پارلیمنٹ تھی, وہ پارلیمنٹ میں آتے, وہ بتاتے کہ میرے خلاف یہ بات ہوئی ہے, اور پارلیمنٹ کارروائی کرتی. یہ عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, لیکن جب آپ خود کسی کی عزت نہ کر سکیں پھر آپ کی بھی عزت نہیں رہتی. یہ کیفیت آج ہمارے وزیر اعظم صاحب کی بھی ہے. آپ نے ان کی الفاظ کے چناؤ سنا ہے جو آج انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ کوئی گھٹیا سے گھٹیا آدمی بھی ایسی باتیں نہیں کرتا جو آج انہوں نے اس ملک کا وزیر اعظم ایک پبلک جلسے میں استعمال کر رہا ہے. یہ بڑی افسوس کی باتیں ہیں. یہ جب اخلاقی قدریں ختم ہوگی, اگر کسی نے کرپشن کی ہے, آپ حکومت میں ہیں, آپ اس کو پکڑے نا. آج تک نواز شریف کے خلاف ایک کرپشن کا کیس نہیں بن سکا آپ سے. شہباز شریف صاحب کو آپ نے 1.25 سال جیل میں رکھا ہے, آپ سے کرپشن کا کیس نہیں بنا. ہم نے مجموعی طور پر جو 5-6 اور لوگ پی ایم ایل این کے ہیں, ہم نے کوئی 10 سال جیلوں میں گزارے ہیں. تو آپ بنائیں نا, کرپشن کا کیس کیوں نہیں بنتا آپ سے؟ اس لیے کہ کرپشن ہوئی نہیں ہے. ہر کرپٹ وزیر جو آدمی تھا وہ تو آپ کی پارٹی اور آپ کی کابینہ کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ذرا جب اخلاقی قدریں ختم ہو جائیں, جمہوری قدریں ختم ہو جائیں, پارلیمان کی روایات ختم ہو جائیں, تو ملک بڑی مشکل میں جاتا ہے. اور یہی آج ہماری کیفیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج پرائم منسٹر کی عمران خان صاحب کی جو سپیچ تھی اس میں ہم لوگوں نے کافی اگریشن دیکھا, بہت غصہ دیکھا ٹورڈز اپوزیشن, اسپیسیفکلی مسلم لیگ نون کے لیے جو ان کے الفاظ تھے, مولانا کے لیے جو الفاظ تھے وہ میرے خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ سب نے ہی سنے ہیں. سر کیوں ایسا اگریشن ایک دم خان صاحب کے اندر آیا ہے؟ اگر ایوری تھنگ از آل اوکے اور کوئی نمبرز کا بھی ایشو نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں اتنا اگریشن تھا؟ یہ بے بسی کی علامت ہے. جب آپ ناکام ہو جائیں, جب آپ کچھ نہ رہے, کہنے کو نہ رہے اپنے بارے میں, اپنی حکومت کے بارے میں, اپنی کارکردگی کے بارے میں, تو آپ دوسروں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو آج یہی کیفیت وہاں پر تھی. اور آپ ٹی وی پر دیکھیں کہ جب یہ بےہودگی کر رہے تھے, کسی شخص نے بھی وہاں سے خوشی کا اظہار نہیں کیا. جو پولیس کے اہلکار لائے گئے تھے وہ بھی چپ بیٹھے رہے. تو یہ جب ملک کا وزیر اعظم جب یہاں پہنچ جائے تو پھر آپ کو سمجھ جائیں کہ وقت قریب ہے اس کے جانے کا. ٹھیک. اچھا, آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے, مریم نواز سے, حمزہ سے, اس کے بعد مولانا سے ملاقات ہوئی. سر کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو نمبرز ہیں نا یہ ویری کلوز ٹو دا چیسٹ رکھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ نہیں بتا رہے. سر نمبرز کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر اپوزیشن اتنی آپٹمسٹک ہے اور اتنے پر امید بھی اپیرنٹلی نظر آ رہی ہے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, سر نمبر گیم آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس اس وقت؟ دیکھیں, نمبر گیم پوری یہ نمبر گیم ہوتی ہے نو کانفیڈنس. تو نمبرز پورے کر کے ہی نو کانفیڈنس کیا جاتا ہے. اور یہ نمبر بتائے نہیں جاتے, اس کی تشہیر نہیں ہوتی, نہ اس کی ٹائمنگ کی تشہیر ہوتی ہے. آپ کو پتہ اس وقت چلے گا جب موشن فائل ہو جائے گا کہ عدم اعتماد کا موشن فائل ہو گیا ہے, اور پھر اس کے بعد نمبرز پورے ہوں گے انشاءاللہ اسمبلی کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. بھائی صاحب, جہانگیر خان ترین گروپ اپیرنٹلی ایسے لگ رہا ہے جو ہم لوگ ان کی باتیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ وہ دے آر مور انکلائنڈ ٹورڈز نون لیگ. لیکن سر ابھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب لاہور بھی آئے تھے, صوبائی کابینہ کے اندر بھی ایکسٹینشن ہو رہی ہے, وفاقی کابینہ کے اندر بھی ایکسٹینشن ہو رہی ہے, اتحادیوں کو اور مزید وزیر مملکت بنایا جا رہا ہے. اس سارا کچھ آفر کرنے کے بعد بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نمبر گیم ٹھیک رہے گی آپ لوگوں کے پاس؟ جی, یہ جو لوگ اتحادی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ اپنی 1.25 سال کی کرسیاں مضبوط کر لیں یا اپنی سیاست بچا لیں, یہ 2 چوائسز ہیں ان کے پاس. کیونکہ جو حکومت میں رہا اس کو تو لوگوں نے ووٹ دینا نہیں ہے, اس کو تو جوتیاں ہی پڑنی ہیں. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص بھی
اس لالچ میں آئے گا. اب لالچ کا وقت بھی آ گیا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم تو 10 ممبر کی کابینہ ہوگی, 12 ممبر کی کابینہ ہوگی, اور آج 3.5 سال بعد بھی نئے وزیر بن رہے ہیں. تو انشاءاللہ تماشا دیکھتے جائیں گے. یہ سرکس ہے جو شروع ہوا تھا 2018 میں, اب آخری ایکٹ ہے. ٹھیک, چودھریوں سے بھی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کی, 14 سال بعد گئے. سر کتنی کامیاب یہ ملاقات تھی؟ کیونکہ اس کے بعد اپیرنٹلی ابھی جو چودھری صاحبان کی بھی بات چیت سامنے آئی ہے, انہوں نے بھی کہا جی ابھی پک رہا ہے کچن میں, ابھی پتہ نہیں چل رہا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, چودھری حضرات یا چودھری برادران کس حد تک سپورٹ کریں گے, نہیں کریں گے؟ کیا آپ کا انالیسز ہے اس پہ؟ دیکھیں, یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہوتی. چودھری صاحبان نے بھی اپنی سیاست دیکھنی ہے, ان کی سیاست آج اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے. تو اس لیے اگر حکومت کے ساتھ رہیں گے تو کل ان کو اپنی سیاست بھی خطرے میں نظر آتی ہے. اس لیے ہم تو سائل ہیں, ہم تو ووٹ مانگنے ہر ایک سے جائیں گے, فیصلہ کرنا اس کا کام ہے. آپ اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو آپ لوگ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ انٹرم سیٹ اپ بنے, آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشنز ہوں, کیسے آپ لوگ اس سیٹ اپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, انٹرم سیٹ اپ نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں, یا آپ ایک حکومت بنائیں اور جو باقی ماندہ ٹرم ہے وہ پوری کریں, ٹھیک, اس کو پورا کریں. دوسری چوائس یہ ہے کہ آپ حکومت نہ بنائیں تو پھر اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور نئے الیکشن ہو جائیں گے 90 دن کے اندر. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بنانے کا نہ کوئی مقصد ہے, نہ اس سے ملک کا فائدہ ہے, نہ عوام کا فائدہ ہے. آج تو اس ملک کو ضرورت ہے کہ ایک نیا مینڈیٹ ہو. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ یہ جو ٹرینیور ہے, جو پچھلا اگلا 1.5 سال رہ گیا ہے, یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے ان ہاؤس چینج کے بعد. اس کے اوپر آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ دیکھیں, میرا ویو پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا نا. یہ ان کا ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے, میں اس ویو پوائنٹ کا احترام کرتا ہوں, لیکن کوئی منطق نہیں ہے ایک حکومت میں 1.25 سال رہنے کی, جبکہ کسی جماعت کے پاس میجورٹی کے قریب بھی نمبرز نہ ہوں تو کیسے حکومت چلے گی؟ اس کا مقصد کیا ہوگا, وہ کیا حل کر پائے گی؟ اس لیے آج جو نیچرل چوائس ہے کہ آپ ایک نئے الیکشن میں جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی چودھریوں کی بات ہو رہی تھی سر, میں ایک انالیسس دیکھ رہا تھا کہ چودھری حضرات کے جتنے بھی اضلاع ہیں جن سے انہوں نے الیکشن لڑے ہوئے ہیں, وہاں پر ڈی سیز ڈی پی اوز ان کی مرضی کے لگے ہوئے ہیں. بزدار صاحب کی حکومت شاید اپنے ایم پی ایس کو اور ان کو فنڈز نہ دیتی ہوں, ان لوگوں کو فنڈز بھی دیے جاتے ہیں. اسمبلی کے اندر جو بلز شلز بھی ہوتے ہیں وہ بھی پاس کر لیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مونس الہی, جس کو عمران خان صاحب کی پوری کوشش تھی کہ یہ نہ منسٹر بنے, ان کو بھی وزیر بنایا. جو اس دن ہم نے ان کے باڈی لینگویج دیکھی, جس طرح مسکرا کے وہ کہہ رہے تھے ان کو, وہ بھی ہم نے دیکھا. پہلے ان کو ڈاکو کہا جاتا تھا, آج ان سے اچھی کوئی فیملی نہیں ہے. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے عمران خان صاحب کو کہتے ہوئے. اس کے باوجود آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ چودھری حضرات صحیح ڈیسیژن کریں گے آپ لوگوں کے حق میں؟ ڈیسیژن ان کا ہے. ہم نے تو ان کو بتا دیا ہے کہ آج ملک کے یہ حالات ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ نیا مینڈیٹ ہو. فیصلہ وہ جو مرضی کر لیں. اگر ان کو ڈی سی ہے تو ڈی سی ان کے پاس ہیں, ڈی سی ان کو مبارک ہوں. ڈی سی تو یہاں روز بدل جاتے ہیں. مثلا کوئی بھی ضلع ایسا نہیں ہے جہاں کی ڈی سی 10 دفعہ نہیں بدلے. مجھے ایک تحصیل کا اس نے بتایا ایک شخص نے کہ 22 اے سی اور اے ایس پی بدل چکے ہیں تحصیل میں. جو چیف منسٹر صاحب کا اپنا ڈویژن ہے اس میں 12 کمشنر بدل چکے ہیں. وہ ڈی سی وی سی کبھی کسی کو کچھ نہیں دیتے, وہ آپ کو عوام نے دینا ہے. تو فیصلہ چودھری برادران جو بھی اور کرے گا وہ عوام کے دباؤ کو دیکھ کر ہی کرے گا. باقی عمران خان صاحب تو وہ تو مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں. مونس الہی صاحب کے والد صاحب کو, چچا کو, دادا سب کو گالیاں بھی نکال چکے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ ہوتا رہتا ہے سیاست میں. اوکے, ایم کیو ایم کی میں بات کروں گا کہ رابطہ کمیٹی کا ملاقات ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ. اتحادیوں کو, اتحادی جو ہیں, میں کل سن رہا تھا عامر خان صاحب جو ان کے رابطہ کمیٹی کے سینئر رہنما, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں کوئی ابھی میپ نہیں بتایا گیا.
اپوزیشن کی طرف سے. ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے, ہم نے اس چیز کو ڈسکس بھی کیا ہے, لیکن ہمیں کوئی میپ نہیں بتایا گیا. یہ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس وقت اور وزارت لینے کے حق میں نہیں ہے کیونکہ لوگ ہم سے خوش نہیں, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو اپوزیشن نے کوئی روڈ میپ نہیں بتایا کہ ہم کس طرح کریں گے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ملاقات ہوئی ہے, اگلی میں روڈ میپ بھی دے دیں گے. یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے ملاقاتوں کا, جس کے بعد ہی وہ قائل ہوں. تو جو بھی ان کے سوالات ہوں گے اگلی میٹنگ میں طے ہو جائیں گے. جو بھی ان کے سوالات ہوئے ان کا جواب مل جائے گا. روڈ میپ ہو بالکل ٹھیک ہے. اچھا, مجھے ذرا نواز شریف صاحب پہ بھی بات کرنی تھی. ڈاکٹر فیاض شال کی جو رپورٹ تھی اس کو جو میڈیکل بورڈ ہے اس نے ریجیکٹ کر دیا, اور میرے سامنے اس وقت یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا لیٹر پڑا ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی میڈیکل بورڈ ہائی کمشنر کو انہوں نے کہا ہے دا ہائی کمیشن ایٹ لنڈن may nominate a focal person to coordinate meeting and examination of medical record of میاں محمد نواز شریف. سر یہ اٹارنی جنرل نے اب لیٹر لکھا ہے کہ جی وہاں پر جا کر شاید یہ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ہیلتھ کنڈیشن کیا ہے. کیا مسلم لیگ نون کا اس پہ موقف ہے؟ سارے شوق پورے کر لیں جی. ہم تو کہتے ہیں جو بھی آپ کا شوق ہے پورا کر لیں. میڈیکل رپورٹ آپ کو دے دی ہے جو کورٹ کی ریکوائرمنٹ تھی, اور ہائی کمیشن کا کام تھا کہ ہر مہینے رپورٹ دے. ہائی کمیشن کو رپورٹ دینی چاہیے ہر مہینے. اور جو رپورٹ انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے فیاض شال کی, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ریکمنڈیشن ہے, یہ رپورٹ نہیں ہے, یہ صرف ایک ریکمنڈیشن ہے کہ ان کو یہاں سے وہاں نہیں جانا چاہیے, زیادہ ٹریول نہیں کرنا چاہیے, ہاسپٹل کے پاس رہنا چاہیے. اگر پاکستان جائیں گے تو obviously ان کو پتا ہے کہ جیل میں جائیں گے تو وہ ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ ریکمنڈیشنز ہیں, دس از ناٹ اے میڈیکل رپورٹ. یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے. ایک ڈاکٹر نے بڑی ڈیٹیل رپورٹ لکھی ہے. اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ عدالت میں بھی جمع ہوئی ہے اگست کے اندر, اس کو بھی پڑھ لیں. یہ تو رائے ہوتی ہے نا کہ آپ بھی رائے دے رہے ہیں, ایک اوپینین دے رہے ہیں ایک میڈیکل رپورٹ پہ. ہر ڈاکٹر اپنا اوپینین ڈفرینٹ طریقے سے دیتا ہے. اگر یہ میڈیکل بورڈ ان کی صحت اور زندگی کی ضمانت دے سکتا ہے اور ذمہ داری قبول کرتا ہے تو ہم میاں صاحب سے کہیں گے ٹھیک ہے آپ علاج نہ کروائیں اور یہ بورڈ آپ کی ذمہ دار ہے زندگی اور صحت کا. عجیب عجیب مذاق خیز باتیں کی جاتی ہیں یہاں پر. ایک مریض ہے, مریض کی صحت کے بارے میں پبلک اوپینینز دینا, رپورٹیں شائع کرنا, یہ کسی کو اختیار نہیں ہے. دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اس لیے جو بھی آپ نے بات ہو اٹارنی جنرل صاحب کے پاس ہو, وہ جا کے اس کو خفیہ رکھ کر بات کریں. جب ہمیں یہ چاہیے خط لکھ دیں کہ ہمیں یہ رپورٹ چاہیے. وہ اگر ڈاکٹر وہاں پہ ایگزامینیشن کر کے رپورٹ دے دیں گے. اس کا تماشا نہیں لگتا, کسی کی صحت کا تماشا نہیں لگتا, زندگی کا تماشا نہیں لگتا. لیکن یہاں تو میں نے کہا نا اخلاقی قدر تو ہے کوئی نہیں, تو آپ جو مرضی کیے جائیں. بھائی صاحب لیکن پھر ایاز صادق صاحب سابق اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے, آپ لوگوں کے سینئر رہنما ہیں, وہ کیوں انہوں نے میڈیا پہ آ کے اتنی دفعہ کہا کہ جی میں اگلے ہفتے لے آؤں گا, میں اب لے آؤں گا, میں اب جا رہا ہوں, میں نے ان کو کہا تھا میرے ساتھ چلیں. مریم نواز کی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ تھی کہ سیکیورٹی دیں, میں شام تک آ جاؤں گی, ان کو بلا لیتی ہوں. یہ پھر ایسی اسٹیٹمنٹس دینے کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ آپ پوچھتے ہیں ہم جواب دے دیتے ہیں. ایاز صادق صاحب سے پوچھا گیا, انہوں نے جواب دے دیا. اس کا کیا کانٹیکسٹ تھا مجھے پتا نہیں ہے, لیکن میں ایاز صادق صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا ذمہ دار نہیں ہوں. اور صحت کے بارے میں فیصلے نہ ایاز صادق صاحب نے کرنے ہیں, نہ میں نے کرنے ہیں, نہ آپ نے کرنے ہیں. وہ میاں صاحب کے ڈاکٹروں نے کرنے ہیں, میاں صاحب نے کرنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک لاسٹ مجھے بتائیے گا, آج جیسے عمران خان صاحب نے این آر او, سر مجھے اب تھوڑا سا میرے خیال میں قوم کو بھی نا بڑا تذبذب ہے اس چیز کا کہ این آر او کس چیز کا نام کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو این آر او نہیں دیں گے جب تک آپ پیسے واپس نہیں کریں گے, میں این آر او نہیں دوں گا, آخری حد تک جاؤں گا اور آپ لوگوں کے پیچھے رہوں گا جب تک, اور آپ لوگوں کو این آر او نہیں دوں گا. سر اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, ذرا مجھے سمجھائیں کہ کون آپ میں سے این آر او مانگ رہا ہے, کیونکہ آج 3.5 سال بعد بھی وہی گردان ہے کہ آپ لوگ این آر او مانگ رہے ہیں. اور کچھ کہنے کو نہیں ہے نا. این آر او ہوتا کیا ہے, رضوان صاحب یہ بتا دیں پاکستان کے عوام کو کہ این آر او ہے کیا. جس آدمی کو کچھ کہنے کو نہ ہو یہی باتیں کرتا ہے. آج بتاتے ہیں نا کہ میں ملک کے حالات کیسے بہتر کروں گا, میں مہنگائی کیسے ختم کروں گا. آج تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا, انہوں نے کہا جی میرے ملک سے نہ پوچھیں جی, بس یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. باقی مجھ سے یہ سب اوٹ پٹانگ باتیں سن لیں, یہی ان کی آج سوچ تھی جو زبان پر آ گئی ہے.
बिल्कुल ठीक है। शाहिद खान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे कमर ज़मान कायरा साहब। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है कमर ज़मान कायरा साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। कायरा साहब, फर्स्ट सेगमेंट में शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ थे और हमने बात शुरू की थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, और मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है कि अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने में कामयाब हो जाते हैं तमाम अपोजिशन की जमातें, तो री इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है जी? हम तो जी बहुत दफा इस मौक़िफ़ को रिएटरेट कर चुके हैं, बड़ा वजाहत से बयान कर चुके हैं कि कोई जमात इस वक्त जो सूरत हाल है बनी हुई, जो इस गवर्नमेंट ने बैड गवर्नेंस से और गलत फैसलों से पाकिस्तान को जिन मसाइल का शिकार कर दिया है, कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि अगले 6 महीने साल के लिए वो हुकूमत, कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि वो अपने जिम्मेदारी ले। बिलाशुबा इस हुकूमत को हटाने के बाद जो हुकूमत बनेगी वो सारी जमातों पर मुश्तमिल एक गवर्नमेंट होगी, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करे, जो इन्होंने गलत रिफॉर्म्स किए, गलत कानून बनाए हैं, यूनिलैटरली बनाए हैं, उनका खात्मा करे, और सारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिला के इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए कानून साजी करके और जल्द अज जल्द इंतखाब कराए। ये तो एक बड़ा सिंपल कुलिया है और इसकी बड़ी वजाहत से हर रोज बयान दे चुके हैं। बिल्कुल। कायरा साहब, ऑपोजिशन का नंबर अगर 172 वहां पर हो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ पाएगा, लेकिन हमने देखा है कि रिसेंटली वफाकी काबीना में भी एक्सटेंशन की जा रही है, सूबाई हुकूमत के अंदर भी, काबीना के अंदर भी एक्सटेंशन की जा रही है, वजीर मुमलिकत भी बनाए जा रहे हैं, इत्तेहादियों को कहा जा रहा है। सर, ये पूरी सिचुएशन के अंदर कितने ऑप्टिमिस्टिक आप लोगों को लगता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो पाएगा? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि अगर हुकूमत जो है वो अपने इत्तेहादियों के भी इस वक्त उनकी भी गुफ्तगू सुन रही है, उनके मुतालबे भी मान रही है, वफाकी और सूबाई काबीना में एक्सटेंशंस भी कर रही है, तो इसका पहला मतलब तो यह हुआ कि हमारा जो कोशिश और काविश थी वो कामयाब हो गई। हुकूमत के अंदर अब इर्ताश है और हुकूमत अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए बंदर बांट भी कर रही है, पैसे भी बांटेगी, डेवलपमेंट के फंड भी देगी। आज भी वजीर आज़म ने मंडी बहालदीन में जाके डेवलपमेंट के फंड वहां तकसीम किए, वहां प्रोजेक्ट अनाउंस किए, वहां प्रोजेक्ट इनागुरेट किए। तो ये कोई नई बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि हम कामयाब हो गए। दूसरी बात यह है कि हमें बतौर सियासी जमात के, बतौर एक सियासी सियासी जमात के तौर पे या सियासी जमातों के तौर पे, अपोजिशन की जमातों को, हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास बड़ा सिंपल ऑप्शन है कि हम इस वक्त ये समझते हुए कि इस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में आग लगाई हुई है, पाकिस्तान के लोग इस वक्त बहुत शिद्दत के साथ तंग है और हमें इस हुकूमत का खात्मा करना चाहिए। हमें यही काम करना चाहिए कि हम आवाम को मोबिलाइज करें, हम असम्बलियों के अंदर सियासी जमातों को इकट्ठा करें और अवामी दबाव के नतीजे में इत्तेहादियों पे और हुक्मरान जमात के अपने मेंबरान पे भी दबाव और बढ़ जाएगा। ऑलरेडी वो कई मेंबरान जो हैं वो हुकूमत को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, कर चुके हैं, लेकिन जब वो वक्त आएगा तो नेचुरली उससे पहले लोग जरा खुल के बात इस तरह नहीं कर रहे होते। मैं भी आपके साथ मजीद इससे ज्यादा इस इशू पे ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा कि कौन कौन है राब्ते में, लेकिन स्ट्रेटजी में ये बातें बिल्कुल तयशुदा हैं। हम भी सियासी जमातें हैं, हम भी कोई ऐसे ही बगैर तैयारी के तो नहीं मैदान में आ गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आसिफ अली जरदारी साहब गए, उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज से, उसके बाद वो चौधरियों की तरफ गए, मौलाना फजलुर रहमान से बात हुई, लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक गारंटर का काम अदा करते नजर आ रही है। सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई ही सिर्फ इस सारी चीज की गारंटी देगी ताकि चीजें प्लस माइनस ना हो, या यू विल गेन समथिंग आउट ऑफ दिस? गेन हमारा सिंपल एक है जी। गेन ये है कि हम इस मुल्क के अंदर
عوام کی آراء سے ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کے ذریعے حکومت کا قیام چاہتے ہیں. ہماری دانست میں ایک نیا فریش مینڈیٹ کے ساتھ جو ایک نئی حکومت ہے جو ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت رکھتی ہو. لازم نہیں ہے کہ حکومت میں ساری جماعتیں شامل ہوں، لیکن عوام کے تمام ممبران کو یا تمام جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرنے کی اور ان کو ساتھ لے کے ان کی آراء کی روشنی میں پالیسیاں بنانے کی صلاحیت رکھتی ہو جو موجودہ حکومت میں نہیں ہے. وہی حکومت جو ہے اس مسئلے کا حل نکال سکتی ہے. سو پیپلز پارٹی کا پہلا آبجیکٹو یہی ہے کہ اس ملک کو اس بحران سے نکالا جائے، اس کے لیے اس حکومت کا خاتمہ کیا جائے. ہم نے پی ڈی ایم بنایا تھا، اس سے پہلے ہم نے اے آر ڈی بنائی تھی، اس سے پہلے ہم نے ایم آر ڈی بنائی تھی. سو ہم ہمیشہ اس ملک کے اندر جمہوریت اور آئینی حکمرانی کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں. پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا گین یہ ہے، اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں ہوتی ہے، عوام کی آراء سے ایک نئی حکومت تشکیل پاتی ہے اور پاکستان کے مسائل کے حل کی طرف بہتر نمائندگی لے کے مسائل کے حل کی طرف چلا جا سکتا ہے، تو یہی کسی جماعت کا سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑا گین ہوگا. پی ڈی ایم کی ابھی آپ نے بات کی، بلا شبہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم بنائی تھی، اس کے بعد جو سچویشن ہوئی، سرفیس ہوئی، وہ ہم سب نے دیکھی، اور اس کے بعد اب دوبارہ سے ملاقاتیں اور ٹرسٹ جو ڈیفیسٹ تھا، اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب کا جانا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سر، لانگ مارچ اور پی ڈی ایم اور آپ لوگوں کا ساتھ چلنا کتنا سکسیسفل اس کو آپ اینالائز کریں گے؟ انشاءاللہ اٹ ول بی ویری سکسیسفل. ہمارا لانگ مارچ 27 سے شروع ہوگا اور وہ 5-6 تاریخ تک یا 7 تاریخ تک اسلام آباد پہنچے گا. اس میں وہ پورے پاکستان کے اندر موبلائزیشن ہوگی، لوگ اپنی رائے دیں گے. بلاول صاحب اور دیگر ہماری قیادت جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ اپنی پارٹی کے لائے عمل کا اعلان بھی کرے گی، اور ہم عوام کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ باہر نکلے، مہنگائی کے خلاف باہر نکلے، وہ اپنے غصے کا اظہار کریں، وہ اس گورنمنٹ سے بیزاری کا اظہار کریں، وہ اپنے جھنڈے لے کے نکلیں. جس جماعت سے بھی کسی فرد کا تعلق ہے وہ اپنا جھنڈا لے کے نکلنا چاہتا ہے، وہ بغیر جھنڈے کے نکلنا چاہتا ہے، وہ ہماری جماعت کے جھنڈے لے کے نکلنا چاہتا ہے، لیکن وہ باہر نکل کے اس حکومت کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہوں. یہ جو آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر مسلم لیگ نون اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، مولانا صاحب جس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان لوگوں نے آپ کو سپورٹ دینے کا کس حد تک حامی بھری ہے، یا آپ لوگ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی ابھی یہ سٹینڈ لون کرنے جا رہی ہے؟ جی پیپلز پارٹی کا 27 فیبروری کا جو لانگ مارچ ہے یہ صرف پیپلز پارٹی کا ہے. ہم نے سب لوگوں کو کہا ہے لیکن ہے یہ پیپلز پارٹی کا. باقی جماعتیں جو ہے وہ 23 مارچ کو اپنا مارچ کر رہی ہیں، لیکن اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں ہم سب اکٹھے ہیں. وہ جس وقت بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ 27 سے پہلے کا فیصلہ ہو گیا، بعد میں فیصلہ ہوا، اس دن فیصلہ ہوا، وہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اجتماعی ہے، اس پہ ہم اکٹھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا قاہرہ صاحب، ایک اور چیز، آج آپ نے عمران خان صاحب کی سپیچ سنی ہوگی منڈی بہاؤدین کے اندر، بہت اگریشن دیکھا، بڑا غصہ تھا ان کو نواز شریف صاحب کے جانے کے اوپر بھی غصہ تھا. انہوں نے یہ تک کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. یہ اس اگریشن کی، اس غصے کی پاکستان پیپلز پارٹی کیسے اس کو اینالائز کرتی ہے؟ جی دیکھیے نا، حکومتیں کبھی اس طرح کی گفتگو کرتی ہیں. وزیر اعظم کے شایان شان یہ بات ہے کہ وہ ان لہجے میں، ان لفظوں سے گفتگو کرے. اب وہ اپنے مخالفین کو کبھی گالیاں دیتے ہیں، کبھی ان کو چور ڈاکو، کبھی پتہ نہیں کیا کیا الفاظ، میں تو وضاحت بھی نہیں کرنا چاہتا وہ. لیکن آپ یہ فرمائیے کہ یہ چہرے سے اڑی ہوئی ہوائیاں اور لہجے میں انتہائی تلخی، یہ کس بات کی دلیل ہے کہ اپوزیشن کی موجودہ تحریک نے ان کی ہوائیاں اڑا دی ہیں، ان کے طوطے اڑے ہوئے ہیں، وہ پریشانی کے عالم میں ہیں. کبھی یہ بھی ہوا ہے؟ ہم تو نکلے کے جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، حکومت کو مجبور کریں گے، اور ہم تو الیکشن کی طرف جائیں گے. اب حکومت نے کہا تو یہی ہے کہ وہ ہمارے خلاف جلسے کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر اپوزیشن بھی جلسے کرنے شروع کر رہی ہے اور گورنمنٹ بھی جلسے کرنے شروع کر رہی ہے تو یہی الیکشن کا ماحول ہوتا ہے. جب یہ ماحول بن جاتا ہے پھر الیکشن آٹومیٹک ہی ہو جاتے ہیں، پھر رکا نہیں کرتے. سو گورنمنٹ اس وقت گھبراہٹ کے عالم میں سمجھ نہیں پا رہی کہ ان کو کیا کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کی آج کی جو تقریر تھی یہ پچھلی تقریروں سے کوئی بہت مختلف نہیں تھی. ان میں بھی وہ گالی گلوچی کرتے تھے،
ان میں بھی وہ اسی طرح کی ہرزہ سرائی کرتے تھے. آج بھی انہوں نے وہی لہجہ, وہی الفاظ, وہی سب کچھ کیا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا, حکومت اپنے حساب سے ان کے جو نمبرز ہیں وہ بڑا کیلکولیٹ کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے جی جو ہم سے چودھری ناراض تھے ان کو ہم بالکل منا رہے ہیں, اگر ہم سے MQM ناراض تھی ہم ان کے بھی لوگوں کو ایڈ کر رہے ہیں, GDA ناراض تھی ان کے لوگوں کو بھی وزارتوں کے اندر ایڈ کر رہے ہیں. سو ہمارے نمبر گیم جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی. اور جتنے بھی وفاقی وزراء ہیں یا جو سپوکس پرسن ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. خان صاحب کا بھی یہ ویو پوائنٹ ہے. سر جب تمام جو اتحادی ہیں ان کو ان کی مرضی کی چوائس کی چیزیں مل جائیں گی, اس کے بعد کس طرح ہمیں اس چیز کا یقین ہوگا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو پائے گا اسمبلی کے اندر؟ جی پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب اور ان کی کابینہ کے لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارا نمبر گیم پورا ہے اور ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, تو اور کیا کہیں؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا نمبر پورا نہیں ہے, ہمارے لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا ہے, وہ اس وقت عوام کے غیظ و غضب کے سامنا کرنے کو تیار نہیں ہیں اور وہ اپنے صحیح سمت میں چلے گئے ہیں, وہ ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ کہیں گے؟ انہوں نے یہی کہنا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر وہ آج ترقیاتی فنڈ بانٹ رہے ہیں, ترقیاتی کام بانٹ رہے ہیں, وزارتیں بانٹ رہے ہیں, اور آج وزیر اعظم صاحب ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کے اوپر وہ سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے, وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے گالیاں دیا کرتے تھے مخالف جماعتوں کو, آج اگر وہ وہی کچھ کر رہے ہیں تو یہ وزیر اعظم صاحب کی گھبراہٹ اور شکست کی علامت نہیں ہے کیا؟ ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر ایک اور چیز, پنجاب کی اگر میں بات کروں, پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی سیاست, پنجاب کے اندر کس طرح آپ لوگ ریوائیو کریں گے, کیا اسٹریٹجی ہے؟ بیکاز پورے ملک کے اندر اگر سیاست کا کہیں سے ہم آغاز ہوتے دیکھتے ہیں تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی پنجاب میں اگر حکومت ہے تو وفاق کے اندر حکومت ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی یہ اس وقت ایک لوز وکٹ کے اوپر ہے پنجاب کے اندر, اس کو ایڈریس یا اٹینڈ کرنے کے لیے کیا سٹیپس آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں؟ پیپلز پارٹی ایک تو عوامی موبلائزیشن کے ذریعے اپنے عوام کے ایشوز کے اوپر ان کو ہائی لائٹ کر کے, عوام کے ساتھ کھڑی ہو کے, اور پی ٹی آئی کو ایکسپوز کر کے, پی ٹی آئی ان دنوں میں ایکسپوز ہوئی ہے نا, سامنے آئی ہے ان کی صورتحال کیا ہے, کیا وہ کیا بیچتے ہیں. لہٰذا یہ ساری چیزیں وضاحت کر کے پیپلز پارٹی کے لوگ تو پیپلز پارٹی کے پاس آئیں گے انشاءاللہ, اور آ رہے ہیں. لیکن اس وقت, اور ہماری تنظیم بھی اچھا کام کر رہی ہے, اس موبلائزیشن میں بھی مورال بوسٹنگ ہوگی. ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی بہتر پرفارم کیا. انشاءاللہ اگر لوکل الیکشن ہوتے ہیں لوکل پارٹیز کے تو یو ول سی کہ پیپلز پارٹی ول گیٹ بیٹر ووٹس. لیکن گزارش یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ہدف صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے, ہمارا ہدف بنیادی طور پہ اس حکومت کا خاتمہ ہے, جو انشاءاللہ ہم کر کے دم لیں گے, اور وہ جوائنٹ اپوزیشن کی صورت میں کر کے دم لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. سر وفاقی حکومت کا یہ ویو پوائنٹ ہے قائرہ صاحب کہ 18ویں ترمیم کے اوپر ان کے بہت زیادہ خدشات ہیں, اور اسپیسیفکلی جب سندھ کے اوپر بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ کسی بھی قسم کی رسپانسبلٹی نہیں لیتا اور سارا جو ملبہ ہے وہ ہم پہ ڈال دیتا ہے, جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو میجر اختیارات ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں. سر یہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن اسپیسیفکلی 18ویں ترمیم کا سندھ کے اوپر لگایا جاتا ہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی دیکھیے, سندھ کے اوپر جو بھی الزام لگایا جاتا ہے, جو ان کے ذمے ہے وہ وضاحت سے بیان کر دے کہ جی یہ کام ان کا تھا, وہ نہیں کر رہے. اگر آپ ان کو ان کے پیسے نہیں دے رہے, اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ سے سندھ کو دیے جانے والے پیسے اپنے وزراء کے ذریعے, اپنے گورنر کے ذریعے اور اپنی کمیٹیوں کے ذریعے لگانا چاہتے ہیں, اور اس پہ سندھ گورنمنٹ اعتراض کرتی ہے, تو یہ تو ہوگا. 18ویں ترمیم سے بہت ساری تکالیف ہیں, بہت سارے لوگوں کو ہیں, سینٹرسٹ مائنڈ سیٹ کو اس سے بڑی تکلیف ہے, یقیناً ہے. لیکن 18ویں ترمیم جو ہے یہ پاکستان کے وفاق کی ضامن ہے, کیونکہ اس میں اختیارات کی تقسیم کا وہ فارمولہ طے کیا گیا ہے جو ری شیڈول ہوا یا ری انفورس ہوا, جو ختم کر دیا تھا ضیاء الحق کے دور میں, جو 1973 کے آئین کی روح تھا, جو 1940 کے قرارداد کی روح تھا, جو قیام پاکستان کے وقت صوبوں سے کیے گئے وعدوں کی روح تھا. لہٰذا وہ اسی سے انحراف کی صورت میں بنگلہ دیش بنا تھا. ہم نے تو پاکستان کے وفاق کو مضبوط کیا ہے. ہاں, اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان کو 18ویں ترمیم بڑی کھٹکتی ہے,
وہ کبھی صدارتی نظام کی باتیں کرتے ہیں, کبھی 18ویں ترمیم کی باتیں کرتے ہیں, کبھی NFC کی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے, مضبوط مرکزوں سے اختیارات مرتکز کرنے سے نہیں, اختیارات تقسیم کرنے سے طاقت آیا کرتی ہے. دولت اکٹھی کرنے سے دولت کے پہاڑ اکٹھے ہوتے ہیں. یہی اس گورنمنٹ کے دور میں ہو رہا ہے کہ ان کے دور میں ایک طرف عمراء کی دولت میں بے پناہ اضافے ہوئے ہیں, جس کا اقرار وزیر اعظم صاحب نے خود کیا کہ کچھ لوگوں کے پاس, چند لوگوں کے پاس, بڑے بڑے اداروں کے پاس 1000 سے 1100 ارب روپیہ انہوں نے کمایا, لیکن دوسری طرف 2.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. یہ وہ پالیسیاں ہیں جو سستے نہیں کیا کرتی, ان کے خلاف ہم کھڑے. بالکل ٹھیک ہے. قمر زمان کارا صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کے لیے, آئی ایم ویری گریٹفل. ناظرین, آپ نے ایک ڈسکشن اور ایک بڑا میرے خیال میں کینڈیڈ ویو پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے اپوزیشن کی طرف سے آیا. شاید خاقان عباسی صاحب کا ویو پوائنٹ آیا, قمر زمان کارا کا آیا, جو کہ میرے خیال میں مین سٹیک ہولڈرز ہیں اپوزیشن کو لے کر. یہ اپوزیشن کا ویو پوائنٹ ہے جو حکومت اس وقت کہہ رہی ہے کہ نمبر گیم ہمارے پاس ہے, اور اس کے اندر اپنے اتحادیوں کو اور جو ارکان ناراض ہیں ان سب کو اکوموڈیٹ بھی کیا جا رہا ہے. ووٹ آف کانفیڈنس اور نو ووٹ آف کانفیڈنس, ایشو یہ ہے کہ کیا ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہو رہی ہے؟ کیا اس سیاست سے ایک عام آدمی بہتر زندگی گزارنے کا سوچ سکتا ہے؟ اگر تو سوچ سکتا ہے تو ہر قسم کی تبدیلی آنی چاہیے, لیکن اگر یہ صرف چہروں کا بدلاؤ ہے اور اس سے ایک عام آدمی کی زندگی نہیں بدلے گی, تو میرے خیال میں اس نظام کو دوبارہ کریکٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس سسٹم کو ایک دفعہ ریسیٹ کر دیا تو شاید پاکستان کے لیے بہتر ہو جائے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.